ٹرمپ کے آنے سے آپ کو کیا امیدیں ہیں؟ حلف آج لینا ہے، لیکن اب تک جو بیانات سامنے آ چکے ہیں کینیڈا کے حوالے سے، میکسیکو کے حوالے سے جس پالیسی کے بارے میں بات کی، پھر اپنی کرنسی کل رات کو لانچ کر دی۔ $10 کا تھا اور وہ $90 تک پہنچ گیا۔ ٹرمپ جو ہے نا وہ ٹریڈیشنل پریزیڈنٹ نہیں ہے، ڈیفرنٹ صدر ہوں گے، پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ ٹرمپ میں ہزار ایپ صحیح، لیکن کسی جنگ کو اس نے انیشیٹ نہیں کیا۔ ٹک ٹاک کے حق میں تو بڑا اچھا بیان دیا، انہوں نے کہا ٹک ٹاک جو بند تھی اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کے 50% ملکیتی شیئر امریکہ کے ہونے۔ کاروباری، اگین وہی بات کہ کاروباری آدمی ہے ہر چیز میں، کہ میرے لیے اس میں کیا ہے۔ خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو مذاکرات سیاسی جماعتوں سے ہی کرنے پڑیں گے، لیکن یہ اپروول پہلے کہیں اور سے آئے گی۔ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی۔ عمار مسعود صاحب کے ساتھ آج دنیا بھر کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے جی امریکہ کے صدر، نئے صدر آج حلف اٹھائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ 47ویں صدر کے طور پہ حلف اٹھا رہے ہیں۔ ان سے دنیا کتنی بدلنے جا رہی ہے؟ کیا پاکستان میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی؟ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا؟ کیونکہ عمران خان صاحب کا بہت زیادہ بھروسہ ٹرمپ پہ تھا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جی بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ آج ایک کتاب لکھی گئی ہے، نسیم اشرف جو سابق چیئرمین پی سی بی تھے اور مشرف صاحب کے بڑے قریبی لوگوں میں سے تھے، انہوں نے بڑا زبردست انکشاف کیا ہے کہ جی امریکی صدر بل کلنٹن جب پاکستان آئے تو پاکستان کے اس وقت کے چیف جسٹس ارشاد حسن سے واش روم میں ملے اور کہا کہ نواز شریف کو پھانسی نہیں دینی۔ تو یہ کس حد تک صحیح ہو سکتا ہے؟ نسیم اشرف صاحب کو میں بھی جانتا ہوں، عمار صاحب بھی جانتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے جی، کیونکہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ حکومت نے اب کیا کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کو کہ ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں اور کیا کمیشن نہیں بن سکتا، کون سا کمیشن بن سکتا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اچھا جی عمار صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ٹرمپ کے آنے سے آپ کو کیا امیدیں ہیں؟ بھائی دیکھیے، ٹرمپ کے آنے سے ایک بات تو واضح طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ دنیا اب کنونشنل نہیں رہے گی، اور جس طرح کی روٹین قسم کی ہماری پالیسیز ہوتی تھی، پالیٹکس ہوتی تھی، یا بٹوین دا کنٹری ڈپلومیسی ہوتی تھی، وہ سب کچھ چینج ہوگا، کیونکہ ٹرمپ بذات خود ایک نان کنونشنل قسم کا پالیٹیشین رہا ہے، اور اس نے آتے ہی ابھی وہ حلف آج لینا ہے، لیکن اب تک جو بیانات سامنے آ چکے ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں۔ کینیڈا کے حوالے سے جس پالیسی کے بارے میں بات کی، میکسیکو کے حوالے سے جس پالیسی کے بارے میں بات کی، پھر اپنی کرنسی کل رات کو لانچ کر دی ایک دن حلف لینے سے پہلے۔ تو جو لوگ یہ توقع لگائے رکھے ہیں کہ کوئی وہ بڑا کام کریں گے، تو ان کا بڑا کام یہ ہو سکتا ہے کہ جو ماضی میں بھی ان کی حق میں لوگ جو آواز اٹھاتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ٹرمپ میں ہزار ایپ صحیح، لیکن کسی جنگ کو اس نے انیشیٹ نہیں کیا، کہیں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ڈھونڈنے کے لیے چلے نہیں گئے۔ پاکستان کے تناظر سے ظاہر ہے، ہم ہر گفتگو کو پاکستان کے تناظر سے کرتے ہیں، بڑی سملیرٹیز ہیں کچھ عمران خان میں اور ڈونلڈ ٹرمپ میں۔ اسی طرح جس طرح عمران خان زیر عتاب ہیں، اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ بھی پچھلے دور میں زیر عتاب رہے ہیں۔ ان کے اوپر بھی کرپشن، بدعنوانی، اور ان کو جیل بھی ہو گئی، گھسیٹ کے نکالا بھی گیا، لیکن ہی از کنسیڈرڈ ایز اے کم بیک بوائے، اور وہ دوبارہ پھر اس منصب پر آ گئے۔ تحریک انصاف والے پاکستان میں یہ توقع کر رہے ہیں کہ کوئی بیان عمران خان صاحب کے حوالے سے ولولہ انگیز قسم کا ہوگا، اس کے کتنے امکانات ہیں یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ دوسرا، جو کرنسی کی مارکیٹ ہے اور کرپٹو بٹ کوائن پہ کیا اثر پڑے گا ٹرمپ کے حوالے سے، یہ کچھ آپ بتائیے۔ بالکل جی، ٹرمپ جو ہے نا وہ ٹریڈیشنل پریزیڈنٹ نہیں ہے اور وہ ڈفرینٹ صدر ہوں گے، پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ نقشے سے مراد یہ ہے کہ اکنامک ٹائز جو ممالک کے تعلقات ہوتے ہیں، ریجنل پالیٹکس ہوتی ہے، اس ساری چیزوں میں بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں ہم۔ اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ جی وہ میکسیکو کے بارے میں کیا بیان دے رہے ہیں، وہ کینیڈا کے بارے میں کیا بیان دے رہے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں ایسے جیسے ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں ایک سسٹم موجود ہے، اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی الگ ہے۔ صدر یہ ہے، کہا جاتا ہے نان ٹریڈیشنل ہیں، یہ باہر سے آئے ہوئے بندے ہیں، یہ اسٹیٹس کو کے بندے نہیں ہیں، مگر ایک سسٹم موجود ہے۔ پچھلی دفعہ بھی یہ صدر بن چکے ہیں 4 سال کے لیے، تو کوئی ایسا نہیں ہوا دنیا میں کوئی ایسی بڑی تبدیلی جو ہم دیکھ سکیں۔ ایک تو جنگ کی بات نہیں کرتے، تو وہ بات تو ہے ہی ہے۔ پرو بزنس ہیں، یہ بزنس فرینڈلی ہیں، کیونکہ یہ ساری زندگی بزنس ہی کرتے رہے ہیں۔ ٹرمپ ٹاور بنا ہوا ہے نیو یارک میں، ٹرمپ کی پوری دنیا میں پراپرٹیز دنیا بھر میں ٹرمپ کی وہ ایکوائر کی ہوئی ہیں انہوں نے، اور امریکہ میں بھی ایک بزنس مین کے طور مشہور ہیں۔ اپنا ریئلٹی شو شروع کیا، وہ بڑا پاپولر بنایا، پیسے کمائے، پیسے وہ بنائے،
تو جو بزنس مین ہوتا ہے وہ جنگوں کی طرف نہیں جاتا, تو بزنس کی طرف وہ جائیں گے, اور بزنس میں زیادہ سے زیادہ وہ کہتے ہیں ٹریڈ وار شروع کر سکتے ہیں چائنا کے ساتھ. وہ انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جی چائنا کے اوپر ہم ٹیکس لگائیں گے, فلاں کے ملک کے اوپر ٹیکس لگائیں گے. یہ نہیں کہ ٹک ٹاک کے حق میں تو بڑا اچھا بیان دیا انہوں نے کہا ٹک ٹاک جو بند تھی اس کو سٹارٹ کرنا چاہیے, لیکن اس کے 50% ملکیتی شیئر امریکہ کے ہونے. کاروباری, اگین وہی بات کہ کاروباری آدمی ہے ہر چیز میں, کہ میرے لیے اس میں کیا ہے, what is it for me in this one. تو وہ ہر چیز میں یہ دیکھتے ہیں. تو یہی بات وہ انہوں نے کی ہے کہ ہر چیز میں وہ دیکھیں گے کہ ہمیں کہاں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. میک امریکہ گریٹ اگین, میڈ ان امریکہ. اب پاکستان کے حوالے سے جو بات کی ہے, پاکستان کے حوالے سے یہ بات ضرور ہے, یہ حکومت بھی ڈری ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی خدشے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کریں گے, اسی وجہ سے کوئی مذاکرات وغیرہ بھی شروع ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا بیان دیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹاپ پریارٹیز میں پاکستان ہو گئی. ظاہر رچرڈ گرنیل نے بیانات دیے تھے کچھ, وہ ان کو روکا گیا, کل پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے, مگر ان کی ٹاپ پریارٹیز میں بہت سارے اور کام ہیں. چائنا ہے, اپنا ان کی ٹریڈ کی وہ چیزیں ہیں, اپنے ملک میں بہت سارے معاملات ہیں. تو کہیں ایک ٹویٹ آ سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے ان کے حق میں. لیکن پاکستان میں یہ بات کو بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ امریکہ کو پاکستان اگنور نہیں کر سکتا. بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے پاکستان کی, ایکسپورٹس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, پاکستان کی دفاعی تعلقات ہیں ان کے ساتھ. پاکستان نے بہت سارا جو ڈیفینس اکوپمنٹ خریدا ہوا ہے اس کی مرمت کے لیے ان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے, مینٹیننس کے لیے کرنا پڑتا ہے. اس لیے وہاں سے اشارہ ہو جائے تو پاکستان میں بہت کچھ بدل سکتا ہے. تو خان صاحب کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اچھا, اس لیکن ایک بات یہ بھی ہے جو پاکستان میں بے انتہا ڈسکس ہو رہی ہے کہ نہ خان صاحب کو کوئی دعوت نامہ بھیجا گیا, وہ جیل میں تھے, جا بھی نہیں سکتے تھے, لیکن دعوت نامہ بھیجا. نہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب, ان کو کوئی دعوت نامہ بھیجا گیا. دعوت نامہ بھیجا گیا تو بلاول بھٹو کو بھیجا گیا, اور یہ ذرا تھوڑی سی کچھ ہلکے وہ شہباز شریف کے وسوسے یاد آ رہے. دوسرا, پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو سوشل میڈیا کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یار یہ کون سے ہیں, یہ یوٹیوبر, یہ فیس بک والے, یہ ٹک ٹاکر. امریکن پریزیڈنٹ اپنے حلف سے پہلے تقریر میں اگر ٹک ٹاک کا ذکر کر رہا ہے, ٹک ٹاک امریکہ میں کھول رہا ہے, تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے, اور خاص طور پہ میرا اشارہ ہے نون لیگ کی طرف, کہ ان کو سمجھ جانا چاہیے آنے والا زمانہ کون سا آنے والا ہے, تو اپنے آپ کو ماڈیفائی چینج کرنے والے چاہیے. ویسے شہباز شریف کو کیوں نہیں آیا دعوت نامہ؟ دیکھیں وہ شہباز شریف نے بھی تو ان کو دعوت نہیں دی تھی نا. بات یہ ہے کہ ٹک ٹاک اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بلایا تھا ان کو, اس لیے وہ ناراض ہوں گے شاید. لیکن ویسے نہیں آتا. عمران خان کو کون سا آیا, ان کو تو فون تک نہیں آیا تھا, ان کو تو چلو دعوت نامہ نہیں آتا. اور بلاول صاحب کا نا یہ ہسٹوریکل تعلقات ہے, پہلے بھی بے نظیر بھٹو امریکہ میں پریزیڈنٹ کے ناشتے میں شریک ہوتی رہی ہیں, بلاول صاحب بھی ہوتے رہے. اچھا, یہ جو دعوت نامہ کئی دفعہ خود کو خود دلوایا بھی جاتا ہے, وہاں پہ انفلوئنس یوز کر کے باقاعدہ طور پہ وہ کر کے لابنگ ہوتی ہے, اس سے بھی آپ کو مل جاتا ہے. تو شاید بلاول صاحب کے بہت تعلقات ہوں گے تو اس وجہ سے ان کو مل گیا. اچھا, جو بات ہو رہی تھی کرپٹو کے حوالے سے, تو ٹرمپ صاحب نے نہ صرف یہ کہ اپنی کرپٹو کرنسی لانچ کی ٹرمپ کے نام سے, ٹرمپ کوائن لانچ کیا جو $10 کا تھا اور وہ $90 تک پہنچ گیا, $80-90 تک, اور اس سے ٹرمپ کی جو اپنی ورتھ ہے $12 بلین کا اضافہ ہوا. اور وہ کرپٹو, اس نے کہا ہے کہ امریکہ کو میں کرپٹو کیپٹل آف دا ورلڈ بناؤں گا, اور اسی کی وجہ سے آج جو بٹ کوائن ہے وہ آل ٹائم ہائی پہ چلا گیا. جو بٹ کوائن کرپٹو کا جو لیڈنگ ایک کوائن ہے وہ سب سے بڑا چلا گیا. تو دنیا میں کرپٹو کے حوالے سے بھی ایک ریولیوشن آنے کو ہے, اور کرپٹو کی جو ورلڈ ہے اس کو بڑا ویلکم کر رہی ہے کہ کرپٹو پریزیڈنٹ ہمارا جی. اور اس کی وجہ سے پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں کرپٹو کی ریگولیٹ کرے, اس کا کچھ اچھا استعمال کرنے کی طرف جائے. ابھی تک اسٹیٹ بینک کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے, بلکہ الٹا کرپٹو کی تجارت کو غیر ممنوع قرار دیا گیا, اور جو کرنے والے ہیں ان کے خلاف ایف آئی اے کبھی کریک ڈاؤن بھی کر دیتی ہے, کبھی کیا کرتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے جو امریکہ سے آئے گی. اچھا, اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. نسیم اشرف صاحب کی کتاب آئی دا رنگ سائٹ, اور یہ نسیم اشرف صاحب آپ کو یاد ہے یہ پی سی مشرف دور میں اچانک کہیں سے امریکہ سے آئے تھے. پہلے یہ پی سی بی کے بھی چیئرمین بن گئے تھے, پھر اس کے بعد نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ NCHD انہوں نے شروع کیا, لیکن یہ مشرف صاحب کے ساتھ ہی ہوتے تھے. سیلاب والوں کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں تب بھی ساتھ بیٹھے ہیں, بڑے کلوز آدمی تھے. ان کی کتاب کے اندر کچھ عجیب و غریب قسم کے انکشافات ہیں, اب وہ ڈسکس کر لیتے ہیں صحیح ہے کہ نہیں. انہوں نے لکھا, اور بڑی حیرت انگیز بات کی, کہ بل کلنٹن کو باتھ روم میں پاکستان کے چیف جسٹس سے ملاقات کروائی گئی, اور بل کلنٹن نے ان سے پوچھا کہ کیا نواز شریف کو پھانسی دے رہے ہیں. یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟
بہت مشکل لگ رہا ہے. ویسے تو ابھی اس کا ارشاد حسن صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں، مگر یہ بڑی ان لائکلی لگتا ہے، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ کی جو موو ہوتی ہیں، جو پاکستان میں خاص طور پہ جو ہوسٹ ملک ہے اس کی مشاورت سے ہی ہوتی ہوں گی نا. کس طرح ہوا ہوگا؟ امریکن ایمبیسڈر نے کہا ہوگا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے کہ آ جائیں آپ واش روم میں آ جائیے گا 5:25 پہ، تو ادھر ہم 5 منٹ ملیں گے. مذاکرات کر رہے تھے، ڈیٹ مار رہے تھے. یہ مذاکرات اس طرح تو نہیں ہوتے نا. اور ارشاد حسن صاحب سے مذاکرات کلنٹن صاحب اس طرح کے تو نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے کلنٹن صاحب اگر کریں گے مذاکرات تو ارشاد حسن تو نہیں ہوں گے نا. تو اس وجہ سے یہ بات میں پتہ نہیں کتنی آئی ول ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. مطلب آپ دیکھیں کہ وہ مشرف صاحب کے حامی تھے، یہ نسیم اشرف صاحب یہ اپنا ایسوسیشن ہوتی ہے نا، امریکن نارتھ امریکن ڈاکٹرز کی ایسوسیشن ہے، تو وہ اس کے یہ ممبر تھے. پاکستان مشرف صاحب ان کو لے کے آئے، پہلے NCHD کا وہ بنایا. میں بھی ایک دفعہ ان کے ساتھ گیا تھا، کولو لے کے گئے تھے، کوئی ڈیمز بنا رہے تھے یہ وہ ایز اے جرنلسٹ. تو یہ ان کے بڑے منظور نظر تھے. تو ان کی جو بھی بات ہے آپ مشرف صاحب کے لینس سے اس کو دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا، کس حساب سے بات چیت کر رہے ہیں، کس بیانیے کی بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. کرکٹ کے چیئرمین بھی رہے، بڑا انفلوئنشل عہدہ ان کو ملا تھا، ساری چیزیں ان کو ملی، پھر بعد میں نظر نہیں آئے. مشرف صاحب کی حکومت ختم ہوتے ہی یہ پاکستان سے ان کا تعلق، ورنہ اتنی خوبصورت تقریریں کیا کرتے تھے کہ جی میں پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے کرنا چاہتا ہوں، ہم باہر سے آ کے اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا، اب ہم اس کو کچھ دیں گے. لیکن مشرف صاحب جو ہی گئے انہوں نے ملک کو دینا چھوڑ دیا اور فوراً چلے گئے. بیسیکلی ان میں ساری وہ کریکٹرسٹکس تھی نا جو پسند آتی ہیں ارباب بست و کشاد کو. وہ یہ تھے کہ امریکہ سے آئے ہوئے تھے، انگریزی بہترین بولتے تھے، سوٹ بہت اچھا پہنتے تھے، آرٹیکولیٹ قسم کے آدمی تھے. لیکن یہ بعد میں پتہ چلا کہ کوئی اتنے دیانتدار آدمی نہیں تھے. یہ ہمیشہ بعد میں پتہ چلتا ہے. آخری خبر مذاکرات کے حوالے سے، بھئی مذاکرات میں تو تعطل ہی پڑ رہا ہے. 9 مئی کے حوالے سے مطالبات جو ہیں وہ نامنظور کر دیے گئے. اب مجھے، آپ کو، وسیم عباسی کو پتہ ہے یہ مذاکرات کا چہرہ ہے، چہرے کے پیچھے داستان کوئی اور ہے. تو کیا یہ اس سے فرق پڑ رہا ہے کچھ؟ یہ تو بس دکھاوا ہے. یہ ہیں ظاہری مذاکرات، ایک ہے باطنی مذاکرات. انسان کو اپنا آپ ٹھیک کرنے کے لیے باطن کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. جب باطن ٹھیک ہوتا ہے نا ظاہر خود بہت ٹھیک بالکل ایسا. تو جو باطنی مذاکرات ہو رہے ہیں اصل میں توجہ ان پہ دینی چاہیے. ظاہری کی حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ جی انہوں نے کمیشن کا ان کا مطالبہ مسترد کیا کہ 9 مئی پہ کمیشن نہیں بن سکتا کیونکہ وہ عدالت میں زیر بحث ہے. جوڈیشل کمیشن ان معاملات پہ بنتا ہے جن میں عدالت انوالو نہ ہو. تو 9 مئی کے تو کیس ملٹری کورٹ سزا بھی دے چکی ہے، وہ نہیں ہوگا. البتہ 26 نومبر کے حوالے سے انہوں نے تحریری جواب دی ہے. ان کا تحریری سوال آیا تھا، انہوں نے تحریری جوابات تیار کر لیے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی 26 نومبر کے حوالے سے آپ ڈیتھ ٹول کی جو بات کرتے ہیں ان کی فگرز دے دیں، ان کے لوگوں کے کوائف دیں. جو آپ کہہ رہے ہیں گرفتار ہو گئے ان کو رہا کریں، تو ہمیں کیا پتہ کون سے گرفتار ہوئے ہیں، آپ مسنگ پرسن اور گرفتار لوگوں کا ڈیٹا دیں ہمیں. اس طرح کی چیزیں ان سے بات کریں. یہ ایسے کھلا رہے ہیں، یہ ہمیں دکھا رہے ہیں جیسے کہ بس یہ مذاکرات کھیل رہے ہیں. ان کو محل کہا بھی گیا کہ آپ کھیلیں اور یہ بات کو طول دے رہے ہیں، ٹائم گین کر رہے ہیں. اگر بیہائنڈ دا سین اگر کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، جیسے ہی ان کے نتائج آئیں گے اس مذاکرات کے بھی نتائج مثبت آنا شروع ہو جائیں گے. ایک خبر جو میں نے اس کے بارے میں سنی ہے، بیہائنڈ دا سین مذاکرات اور یہ پیش منظر اور پس منظر مذاکرات میں، کہ الٹیمیٹلی خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو مذاکرات سیاسی جماعتوں سے ہی کرنے پڑیں گے. لیکن یہ اپروول پہلے کہیں اور سے آئے گی. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.